مختلف قسم کے منرل موجود ہے، جس کا اندازہ لگایا گیا کہ یہ 6,000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا، اگر حکومت یا ہمارے عسکری قیادت آپ کو یہ سوچ اور ویژن دے رہا ہے کہ آپ کے پہاڑوں میں 6,000 ارب سے زیادہ ڈپازٹ ہے، آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اب عوام کو اور بزنس کمیونٹی کا فرض بنتا ہے، آپ آئیں اور دنیا میں اب خاص کر پاکستان میں وہی انڈسٹری کامیاب ہوگی جس کا را مٹیریل اس کے گھر میں ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ باہر سے را مٹیریل منگائیں گے تو قیمتی زیر مبادلہ مشکلات ہے، ایل سی کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں۔ تو کیوں نہ ہم مل کر، جب آپ خیبر پختونخوا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور پورے دنیا کے انویسٹر کو جب یہ پیغام دیا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، تو سب سے پہلے میں اپنے صوبے کے بزنس کمیونٹی کو، چیمبرز کو، پھر فیڈریشن آف پاکستان کو، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو، ان کے ذریعے یہ پیغام دیں۔ اور جس طرح عرفان اقبال شیخ صاحب نے صحیح فرمایا کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم فیڈریشن میں ایک ریسرچ سینٹر بنایا، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ان پہاڑوں میں جو کچھ ہے، اس پہ ایک ریسرچ ہونا چاہیے، اور وہ ریسرچ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی، خیبر پختونخوا کے تمام چیمبرز، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور ہمارے عسکری ادارے کے ونگوں کو بھیجنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی یہ علم ہو سکے کہ جو بات ہو چکی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے ان پر امپلیمنٹیشن بھی کر دی، اور او سورس او ڈپازٹ جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ اشکارا کر دیے، تو یہ پاکستان کی فیڈریشن کے لیے بہت بڑی نیک نامی کے ساتھ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ سب میرے بھائی ہیں، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، سب بھائی بیٹے ہیں، لیکن چھت کے نیچے جو ہم بیٹھے ہیں، ہم بزنس کمیونٹی کے ایک ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے لیے پہلے بزنس، اس کی پروموشن، اس کے مسائل کا خاتمہ، ایک ہو کر حکومت کے پاس جانا اور اپنے کمیونٹی کے مشکلات کا خاتمہ، یہ سب سے بڑی عبادت میں سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں تو کرتا رہتا ہوں، آپ نے بھی کر کے دکھانا ہے۔ میرے دوستو، ہم ایک بھائی ہیں۔ میں تو اپنے صوبے کے عوام کا، بزنس کمیونٹی کا، تمام جو ہمارے چیمبرز ہے، ایسوسیشن ہے، ان سب کا مشکور ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ترقی، یکجہتی، مشکلات کے خاتمہ کے لیے ہمیشہ ایک ہو کر کام کیے ہیں، اور اب وقت آ گیا کہ ہم اس سے مزید بھی مضبوط ہو کر ایک ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے۔ بزنس کمیونٹی کسی کا علاقار نہیں بنتا، بس کہ وہ
بلکہ وہ اپنا اور اپنے کمیونٹی کے مشکلات، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل زیادہ ہیں، انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، ایل سی کھلنے کی مشکلات ہیں. میں فیڈریشن سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اس سلسلے میں جو فیڈرل لیول پر کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ مل کر اس چیز کو آگے بڑھائیں. اور یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے، میری خود آرمی چیف سے ملاقات ہوئی بھی پشاور میں. بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ان کی سوچ، ان کا ویژن اور آپ کی تکلیفات، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ سرخ فیتے کا خاتمہ کرنا ہوگا، جو یہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور اس کو نہ کوئی ادارہ یا کوئی آفس اس کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرے گا. تو یہ اس کا ویژن، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن آپ مل کے اس کے خاتمے میں رول ادا کریں تاکہ بزنس کمیونٹی انویسٹمنٹ کے لیے آگے بڑھ سکے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت بھی بہت گزر گیا یہاں پہ آنے کا. آپ سب کا شکریہ. آپ تو انڈیپینڈنٹ طور پہ بھی ہر وقت کوئی پابندی نہیں، کوئی ایسا کوئی بھی ہمارا بھائی نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں تو وہ گورنر ہوں، شاید تاریخ میں کوئی نہ ہو کہ آپ تو چھوڑو، میں ابھی بھی وہی ریڑے والے کا فون بھی اٹھاتا ہوں. فون کرتا ہے، کسی سے پوچھ لو. یعنی کچھ دن پہلے میں رات کا کوئی 1:15 بجے اٹھا. اللہ گواہ ہے کہ کسی کو میں جانتا نہیں تھا، فون بج رہا تھا. میں نے کہا یار کیا ہے، اٹھا لوں. جب اٹھایا تو کہتے کہ مجھے تو ایک تانے میں بند کیے ہے اور میرے ساتھ اپنے موٹر سائیکل کے کاغذات نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو دے دو. تانے میں کون ہے؟ وہی مارر بیٹا ہے. تو مارر کو وہ کہتے کہ ایک گورنر سے بات کرو. وہ کہتے تم شکل کو دیکھو، گورنر سے بات کرو. میں سن رہا تھا تو اس کو کہتے بند کر گورنر. تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ تانے ملاؤ. تو اس نے مجھے پھر کال کیا کہ آپ جب گھنٹی آ گئی اس نے سوئچ نکال دیا. تو انہوں نے پھر میرے سٹاف نے وائرلیس پہ کہا کہ گورنر سے بات کرو. جب وہ بات کر رہا تھا تو لڑ رہا تھا. میں نے کہا دیکھو رات کا 1:15 بجے ہے، آپ نے اس لڑکے کو روکا ہے کہ موٹر سائیکل کے کاغذ نہیں ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بات بھی نہیں کرے. آج اس سے وہ ہم کہ تو آج پہلی دفعہ پتہ لگ گیا کہ 1:15 بجے بھی ایک ریڑھی باندھ کے بچے کو گورنر اس کا فون سنتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اور میں اس کو نہ صرف چھوڑوں گا، کھانا کھلا کے اس کو رخصت کرا دوں گا. تو بزنس کمیونٹی تو میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. آپ ہر فرد میرے لیڈر ہیں، میرے بڑے ہیں. میں آپ کا ایک سولجر ہوں، پہلے بھی کہتا تھا اور اب بھی ہر منصب پہ ہوں. شائستگی سے، آنر سے آپ کے مسائل حل کے لیے ہم نہ صرف کوشش کریں گے بلکہ یہ حکومتیں ہماری ہیں اور ان کو قائل کریں گے کہ یہ حل کرو. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص کر اپنے ینگ بچے محمد حمزہ خان، جس نے 37 سال پہلے یہ اعزاز جہانگیر خان نے جیتا تھا، جانشیر خان نے جیتا تھا، اور 37 سال بعد اسی نوے کلا اسی گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے حمزہ کو پیدا کر کے حمزہ نے اعزاز جیتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح خواہش کی دنیا میں محب اللہ، جہانگیر خان اور پھر جانشیر خان، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ سب قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ اب محمد حمزہ خان پاکستان کا
परचम दुनिया पे बुलंद करेगा। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। रिक्वेस्ट ऑन द स्टेज, आपसे गुजारिश है कि आप फ्रंट पे आके फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड। हमजा खान, आर यू रेडी? ठीक है सर। Ladies, नदीम कुरैशी साहब, सर आपसे भी गुजारिश है कि आप आगे आ जाए। यहीं से गुजारिश है सर। okay, thank you. Ladies and gentlemen, now it's time to welcome a champion who has brightened the name of Pakistan, Hamza Khan, a junior squad championship under 19, and I request the Honorable Governor Kabi to present a gold medal to Hamza Khan for his achievement. Hamza Khan, ladies and gentlemen, big round of applause. Now I would like to invite from Chasada Chamber of Commerce and Industry, Mr. Sikandar Khan, Founder President, Saddam Khan, Executive Member, Dr. Ahmed Raza Ibrahim, former President, Zahid Jan, former President, and Tahir Durrani, Secretary General. Thank you so much. Now Charsada Women Chamber of Commerce and Industry, Mehtab Zafar, Founder President, Safia Naz, Executive Member, Shandana Munir, Iqbal Bano, okay, sir. Aptabad Chamber of Commerce and Industry, Abdul Rashid, President ACCI, Haji Iftikhar Ahmed, Founder President, Khalid Latif, former President, Shafqat Hussain Shah, former President, and Sheikh Asif Hussain. Now I would like to invite from Kuhat Chamber of Commerce and Industry, Tajmeen Ali, Peer Karam Shah, Ayaz Shah, Haji Muhammad Shaheen, Shehzad Khatak. Please come to the stage.
جی سر شہزاد خٹک سیکوینس پکچر چارسدہ چیمبر کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ مہتاب ظفر آ گئے ہیں. کائنڈلی ریسیو یور اوارڈ. آ گئی ہیں مہتاب ظفر. Now I would like to invite from Haripur Chamber of Commerce and Industry سرتاج کیسر سے ورکوئی والا بیا بولا صحیح ورکو اچھا. I would like to invite from Haripur Chamber of Commerce and Industry Ajmer Ali from Kuhar Chamber of Commerce and Industry. ملک محمد نذیر, فخر عالم, ڈاکٹر امجد اقبال قریشی, سجاد نسیم, عبد الواحد, سلیم اوان. میں مختلف قسم کے منرل موجود ہے جس کا اندازہ لگایا گیا کہ یہ 6,000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. تو ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. اگر حکومت یا ہمارے عسکری قیادت آپ کو یہ سوچ اور ویژن دے رہا ہے کہ آپ کے پہاڑوں میں 6,000 ارب سے زیادہ ڈپازٹ ہے, آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے. اب عوام کو اور بزنس کمیونٹی کا فرض بنتا ہے آپ آئیں اور دنیا میں اب خاص کر پاکستان میں وہی انڈسٹری کامیاب ہوگی جس کا را مٹیریل اس کے گھر میں ہوگا, اس کے ساتھ ہوگا. جب آپ باہر سے را مٹیریل منگائیں گے تو قیمتی زیر مبادلہ مشکلات ہے, ایل سی کی شکل میں, ڈالر کی شکل میں. تو کیوں نہ ہم مل کر, جب آپ خیبر پختونخوا, پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور پورے دنیا کے انویسٹر کو جب یہ پیغام گیا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, تو سب سے پہلے میں اپنے صوبے کے بزنس کمیونٹی کو, چیمبرز کو, پھر فیڈریشن آف پاکستان کو, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو, ان کے ذریعے یہ پیغام دیں. اور جس طرح عرفان اقبال شیخ صاحب نے صحیح فرمایا کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم فیڈریشن میں ایک ریسرچ سینٹر بنایا, میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑوں میں جو کچھ ہے اس پہ ایک ریسرچ ہونا چاہیے, اور وہ ریسرچ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی, خیبر پختونخوا کے تمام چیمبرز, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور ہمارے عسکری ادارے کے ونگوں کو
بھیجنا چاہیے تاکہ ان کو بھی یہ علم ہو سکے کہ جو بات ہو چکی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے ان پر امپلیمنٹیشن بھی کر دی اور او سورس او ڈپازٹ جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں او اشکارا کر دیے تو یہ پاکستان کی فیڈریشن کے لیے بہت بڑی نیک نامی کے ساتھ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج جو بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ سب میرے بھائی ہیں, مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے سب بھائی بیٹے ہیں, لیکن چھت کے نیچے جو ہم بیٹھے ہیں ہم بزنس کمیونٹی کے ایک ہو کر بیٹھے ہیں. ہمارے لیے پہلے بزنس, اس کی پروموشن, اس کے مسائل کا خاتمہ, ایک ہو کر حکومت کے پاس جانا اور اپنے کمیونٹی کے مشکلات کا خاتمہ, یہ سب سے بڑی عبادت میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں تو کرتا رہتا ہوں, آپ نے بھی کر کے دکھانا ہے. میرے دوستو, ہم ایک بھائی ہیں. میں تو اپنے صوبے کے عوام کا, بزنس کمیونٹی کا, تمام جو ہمارے چیمبرز ہے, ایسوسیشن ہے, ان سب کا مشکور ہوں. انہوں نے ہمیشہ ترقی, یکجہتی, مشکلات کے خاتمہ کے لیے ہمیشہ ایک ہو کر کام کیے ہیں اور اب وقت آ گیا کہ ہم اس سے مزید بھی مضبوط ہو کر ایک ہوں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے. بزنس کمیونٹی کسی کا علاقار نہیں بنتا, بلکہ وہ اپنا اور اپنے کمیونٹی کے مشکلات, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل زیادہ ہیں, انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے, ایل سی کھلنے کی مشکلات ہیں. میں فیڈریشن سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اس سلسلے میں جو فیڈرل لیول پر کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ مل کر اس چیز کو آگے بڑھائیں. اور یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے, میری خود آرمی چیف سے ملاقات ہوئی بھی پشاور میں. بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ان کی سوچ, ان کا ویژن اور آپ کی تکلیفات, جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ سرخ فیتے کا خاتمہ کرنا ہوگا, جو یہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور اس کو نہ کوئی ادارہ یا کوئی آفس کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرے گا. تو یہ اس کا ویژن, ہم اس کو سلام کرتے ہیں, لیکن آپ مل کے اس کے خاتمے میں رول ادا کریں تاکہ بزنس کمیونٹی انویسٹمنٹ کے لیے آگے بڑھ سکے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت بھی بہت گزر گیا یہاں پہ آنے کا, آپ سب کا شکریہ. آپ تو انڈیپینڈنٹ طور پہ بھی ہر وقت کوئی پابندی نہیں, کوئی ایسا کوئی بھی ہمارا بھائی نہیں کہہ سکتا